آج کا ہمارا ٹاپک ہے تعلم پر اثر انداز ہونے والے عوامل۔ ویسے تو اس سے پہلے کہ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ تعلم سے مراد کیا ہے۔ تعلم آپ کے کردار کی وہ تبدیلی ہے جو کہ مستقل نوعیت کی ہوتی ہے، اور یہ دو طرح سے پیدا ہوتی ہے، ایک ہماری تعلیم سے، دوسرا ہماری تربیت سے۔ انسان کی تجربے کی صورت میں تعلم جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو کہ تعلم کو بڑھا دیتی ہیں، اس کو سیکھنے کے عمل کو جو ہے وہ ہمارا مضبوط کرتی ہیں، تو ان پر بہت سے عوامل جو ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان میں جو ہمارے عوامل ہیں ان میں ایک ہمارے ہیں انڈیویجول فیکٹرز، دوسرا ہے ہمارے پاس ٹاسک فیکٹرز، تیسرا ہے میتھڈز آف لرننگ، جو کہ ہمارے سیکھنے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اب ذرا ہم انہیں الگ الگ دیکھتے ہیں کہ یہ ہیں کیا۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ انڈیویجول فیکٹر سے کیا مراد ہے۔ انڈیویجول فیکٹرز وہ فیکٹر ہیں جن کا تعلق ایک انسان کے اپنی ذات سے ہے اور وہ سیکھنے کے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ان میں آپ ایک فرد جو ہے وہ سیکھتا ہے تو اس کی ذاتی جو خصوصیات ہیں، اس کے جو ذاتی عوامل ہیں، وہ ہمارے تعلم جو ہے وہ کہلاتے ہیں۔ ان میں ہے ہماری پاس ہے ذہانت ہے، ان میں تحریک موٹیویشن ہے، اس میں ہمارے پاس ایکسپیکٹیشن توقعات ہیں، اس میں ہماری پرسنالٹی ہے، اس میں ہماری ایموشنز ہیں، اس میں ہماری جو ہے وہ بالیدگی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انفرادی طور پر ایک شخص کے اندر پائی جاتی ہیں اور آپ کے سیکھنے کے عمل کو بہتر کرتی ہیں۔ سب سے پہلے جی ذہانت جو ہے وہ کسی بھی عمل میں سیکھنے میں جو ہے وہ پہلی بات تو بہت بڑی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اس میں یہ جو ہے وہ آپ کی موروثی ہے، یہ کسی شخص میں جتنی زیادہ ہوگی ظاہری بات ہے وہ اس کام کو اتنا ہی زیادہ بہتر طور پر سیکھے گا، اور اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کمال پسندی حاصل کرے گا، اس کے اچیومنٹ کا لیول بہت زیادہ ہوگا۔ تو ذہانت کا جو تعلق ہے وہ اس کا موروثی ہے، یہ ایک فرد کا ذاتی ہے۔ جو شخص جتنا ذہانت کے ہمارے پاس جو ہیں وہ کیٹیگری بھی ہے کہ ہمارے پاس فتین بچے بھی ہوتے ہیں، اوسط درج ذہانت کے بچے بھی ہوتے ہیں، کم ذہانت کے بچے بھی ہوتے ہیں، کم عقل بچے بھی ہوتے ہیں، ناقص العقل بچے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ذہانت کی ایک الگ ہے۔ اس میں جو فتین بچے ہیں ان کا آئی کیو لیول 140 تک ہوتا ہے۔ تو اب جتنے بچے وہ فتین بچے وہ بچے ہیں جو کہ کسی بھی مسائل کو سلوشن کو بہت اچھے طریقے سے فوری طور پر حل کر لیتے ہیں۔ تو ذہانت سب سے پہلا ایسا فیکٹر ہے جو کہ ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے اور ہمارے سیکھنے کے عمل کو، تعلم کو بہت زیادہ مضبوط کرتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ذہانت کے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اصول مشق کریں، یعنی بار بار کسی چیز کو رپیٹ کریں، اس سے بھی ہمارا تعلم بڑا مضبوط ہوگا، یا اصول جو تاثیر ہے اس کی بدولت بھی ہمارے تعلم پر بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ اور تیسرا اصول آمادگی، کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ کسی کام کرنے کو آمادہ ہے تو اس کا تعلم جو ہوگا وہ جلدی ہوگا بنسبت اس شخص کے جو کہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری جو اس میں چیز ہے وہ ہے موٹیویشن۔ موٹیویشن سے مراد جو ہے وہ تحریک ہے جو ایک شخص کی اندرونی ہے، باطنی وہ عمل ہے جو شخص کو بے چین رکھتا ہے جب تک کہ وہ کام نہ کر لے، اور اس کے اندر یہ کیفیت طاری رہتی ہے جب تک کہ وہ کام سیکھ نہ لے۔ یہ اندرونی جو موٹیویشن ہے یہ ہر شخص میں نہیں ہوتی۔ یہ جو ہے وہ آبزرویشن ہوگی کہ بعض لوگوں کو تعلیم کا بہت شوق ہوتا ہے، پڑھنے کا، بچے جو ہیں وہ ہر وقت لگے ہوئے ہیں پڑھائی کی طرف، بعض کو بالکل نہیں ہے۔ بعض کو کسی کام کا بہت انتہا کا حد تک شوق ہے کہ اس کے لیے اسے کھانا پینا ہر چیز چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ آپ کی جو ہے وہ اندرونی ایک تحریک ہے، موٹیویشن ہے، جو اگر کسی کام کو کرنے کے لیے جتنی زیادہ ہوگی آپ کا تعلم اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ مہارت ہوگی، وہ اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی، اور سیکھنے کا عمل اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا۔ لیکن اس میں جو موٹیویشن میں جو ہے وہ ایک بات یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ کچھ ہمارے ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں کہ جس سے ہم جو ہے وہ بچے کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ ان میں جی فار ایگزامپل کہ اگر پیرنٹس کے ایکسپیکٹیشنز ہیں، یا جو ہے وہ بچے کو اگر ہم سزا اور جزا کے ذریعے، کہ بچے بعض اوقات جو ہیں وہ کوئی انعام لینے کے لیے بڑی جو ہے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ بھی ہم یہ کام کر لیں گے، یا انہیں کوئی سزا کا ڈر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈر جاتے ہیں کہ ہمیں ڈانٹ پڑے گی، اور وہ جو ہے وہ اپنا سبق یاد کر لیتے ہیں۔ تو اس میں یہ چیز بھی ہے، لیکن موٹیویشن جو ہے وہ اندرونی طور پر اگر جتنی زیادہ ہوگی وہ بیسٹ ہے، اور اسی کا ہی تعلم جو ہے وہ بہتر ہوگا، اور تعلم پر اس کا جو ہے وہ اثر بھی زیادہ ہی ہوگا، اور فرد جو ہے وہ تعلم زیادہ
دیر تک قائم رہے گا اور اس کے سیکھنے کا عمل جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوگا۔ تو موٹیویشن، بعض اوقات آپ کوئی بھی روزمرہ زندگی میں بہت سے کام کرتے ہیں، اگر آپ کی اندرونی موٹیویشن ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ انسان کو اندرونی طور پر جو ہے وہ اپنے کسی بھی کام کرنے کے لیے تحریک ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جی ایک اور جو فیکٹر جو ہمارے تعلم پر اثر انداز ہوتا ہے وہ آپ کے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں۔ یہ جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں یہ ہمارے تعلم کو بے حد جو ہے وہ ایک انرجی فراہم کرتی ہیں کہ آپ سے جیسی ایکسپیکٹیشنز رکھی جائیں گی آپ اس سے زیادہ کی رسپانس دیں گے۔ کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم بچوں کو جو ہے وہ ہمارے پیرنٹس ہیں، ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں، ہر کوئی ہم سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بچی اتنے نمبر لے لے گی یا یہ بچہ جو ہے امتحان میں ایسے پروگریس شو کر دے گا۔ تو ہم ان ایکسپیکٹیشنز پر پورا اترنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ اپنے تعلم کی طرف آئیں کہ میں نے اتنا لے کر دکھانا ہے، یا میں نے اپنے پیرنٹس کو اتنا جو ہے وہ اچیو کر کے دکھانا ہے ٹارگٹ، یا میں نے اپنی کزن سے زیادہ نمبر لینے ہیں۔ تو یہ وہ جو چیزیں ہیں، یہ آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں یہ آپ کے سیکھنے پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اچھا، ان میں سائنسدانوں نے جو مختلف طرح کے ایکسپیریمنٹ کیے، انہوں نے 2 گروپس بنائے، اور 2 گروپس میں جو ہے وہ ایک گروپ کو یہ کہا گیا، عورتوں کو یہ کہا گیا کہ ان کی کارکردگی جو ہے وہ مردوں سے زیادہ اچھی ہے، اور دوسرے گروپ کو یہ کہا گیا کہ مردوں کی کارکردگی زیادہ اچھی ہے اور عورتوں کی کم ہے۔ اب تھوڑے دنوں کے بعد جب ان سے جو ایکسپیکٹ کیا گیا تھا، جو انہیں کہا گیا تھا، تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کا جو لیول آف لرننگ تھا وہ جو تھا ایک گروپ کا بہت ہائی ہونا شروع ہو گیا اور دوسرے گروپ کا بہت لو ہونا شروع ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ جبکہ ان کا پہلے زیادہ ہائی تھا، لیکن وجہ یہ تھی کہ ان سے جو ایکسپیکٹ کیا گیا کہ آپ تو جو ہیں وہ مردوں کے برابر ہو ہی نہیں سکتی، تو ان کا جو لیول جو پہلے عروج پر تھا، جو زیادہ تھا، وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ اور دوسرا گروپ جسے یہ کہا گیا تھا کہ آپ مردوں سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ پرفارمنس دکھا سکتی ہیں، کر سکتی ہیں، تو ان کا جو تعلم تھا وہ زیادہ ہائی ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جو انسان سے بڑے کام بھی کروا لیتی ہیں۔ تو ہمارے تعلم پر جو ہے وہ ایکسپیکٹیشنز کا جو ہے وہ ایک بڑا رول آتا ہے۔ اس کے علاوہ جی آ جاتی ہے ہمارے پاس ہماری پرسنالٹی، ہماری شخصیت۔ اب ہماری شخصیت میں جی بہت سے عوامل کار فرما ہیں جو کہ آپ کو سکھانے میں جو ہے وہ بڑا ایک رول پلے کرتے ہیں۔ کہ ہر انسان کی زندگی میں جی مختلف طرح کی آپ کے اندر ایبیلٹی ہے، محنت ہوتی ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ اپنی زندگی میں کم یا زیادہ جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے وہ سیکھنے کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ کچھ ناکامی میں سیکھتے ہیں، کچھ کامیابی میں انکریجمنٹ میں سیکھتے ہیں۔ تو ہر شخص کی سیکھنے کا جو عمل ہے وہ اس کی پرسنالٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہوتا یہ ہے کہ ہم زندگی میں جب بھی کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں جی یہ میں اپنی اہلیت پر، اپنی ذہانت کی وجہ سے جو ہے وہ ہو گیا ہوں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ نے وہ اچیومنٹ کیا ہے۔ جبکہ جب آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ ایکسٹرنل جو فیکٹرز ہوتے ہیں وہ آپ ان کو بلیم دے رہے ہوتے ہیں کہ میرا پیپر بہت مشکل تھا، استاد نے صحیح نہیں پڑھایا تھا، یا میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے۔ تو یہ اس طرح کے فیکٹرز جو ہیں وہ ہم پھر ان کو الزام دیتے ہیں۔ اچھا، ہماری پرسنالٹی میں ایک جو چیز ہے وہ اروسل کا ایک جذبہ جو ہے وہ ایک بے قراری، اضطرابی جو کیفیت ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اس میں جی کچھ ہائی لیول کی ہوتی ہے اور کچھ لو لیول کی ہوتی ہے۔ اس میں ہائی لیول اور لو لیول کی تشویش کا یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کا کل پیپر ہے اور آپ نے جو ہے وہ اس کی تیاری کرنی ہے، اور صبح آپ کا سالانہ ایگزام ہو رہا ہے، تو آپ کے اندر جو ہے وہ ہائی لیول کا رسول ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ہائی لیول کا ہو، بعض لوگوں کا جو ہے وہ لو لیول کا بھی ہوتا ہے اور انہیں کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی، بڑے سے بڑے ان کے کام پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس دیکھا جائے گا، ہو جائے گا۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں ان میں اضطراری کیفیت اور بے چینی رہتی ہے۔ کچھ لوگ بڑی ٹھنڈی سوچ کے حامل ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے انڈیویجول ڈیفرینسز ہوتے ہیں جو پرسنالٹی کا جو ایک بہت بڑا پارٹ ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کا جو مزاج ہوتا ہے وہ انتہائی جو ہے وہ کول مائنڈیڈ ہوتے ہیں، وہ کسی بھی کام کو اتنا اپنے سر پر سوار نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کو اپنے سر پر سوار کر لیتے ہیں اور کرتے ہیں۔
ایک اور جو چیز جو ہے وہ ہماری اندر جو پائی جاتی ہے وہ ہے ہمارے ایموشنز. ایموشنز جو ہیں وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ جس میں انسان کی عقل اور دانش جو ہے وہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنے جو فیصلے ہیں وہ ایموشنز میں بہہ کر کرتا ہے، اور یہ کہ اضطراری سی کیفیت ہوتی ہے. اچھا، ایموشنز جو ہے نا وہ ہمارے اندر ہر طرح کے ہوتے ہیں. اس میں ہمارے پاس ڈر کا ایموشن بھی ہے، خوف کا بھی ہے، انسیکیورٹی کا بھی ہے، بے یقینی کا بھی ہے، اور جو ہے وہ محبت کا بھی ہے، ناکامی کا بھی ہے، احساس کمتری کا بھی ہے، آپ کی انسلٹ ہونے یا بے عزتی کا بھی ہے. تو یہ بہت سے ایموشنز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے سیکھنے پر بڑا اثر ڈالتے ہیں. کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان میں اگر اسے ڈر ہے، خوف ہے کسی چیز کا، یار میں امتحان میں ناکام ہو جاؤں گا، یا یہ کہ میرا جو ہے وہ لوگ کیا کہیں گے، یا انٹرویو ہے آپ کا اور آپ نے اس کی تیاری بہت اچھی کرنی ہے، تو یہ جو ایموشن ہے نا یہ آپ کا تعلق بڑا اسٹرانگ کر دیتے ہیں اگر یہ پازیٹیو ڈیولپ ہو جائیں تو. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ نیگیٹو ایموشن تو انسان کو جو ہے وہ کمزور کر دے گا نا. تو پازیٹیو جو ایموشنز ہیں ان کا ہونا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے، اور یہ پازیٹیو ایموشن ہی جو ہے وہ آپ کے سیکھنے پر جو ہے وہ اثر ڈالتا ہے. آخری جو چیز ہے وہ ہے آپ کی میچورٹی، بالغی. اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے عضلات تو دیے ہیں، آپ کے پاس جسمانی آرگنز ہوتے ہیں، لیکن ان آرگنز کا ود دا پیسج آف اے ٹائم وہ فیل سر انجام دینا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹا سا ایک جو نو مولودہ بچہ ہوتا ہے اس کے منہ میں زبان تو ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر میچورٹی تو نہیں ہوتی کہ وہ بول سکے، اور اسی طرح اس کے پاس ٹانگیں ہیں، وہ چل تو نہیں سکتا. تو لیکن کیا ہے ود دا پیسج آف اے ٹائم اس میں یہ چینجز آئیں گی، اس کے یہ اسٹرانگز ہو جائیں گے، آرگن اسٹرانگز ہو جائیں گے، اور یہ کام کرے گا. تو ہمارے ہاں جب تک ایک بچے میں میچورٹی نہیں آئی، آپ اسے تعلم کی طرف کیسے لا سکتے ہیں؟ بچہ پینسل نہیں پکڑ سکتا، بچہ بول نہیں سکتا، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم بچے کو لکھنے پڑھنے کی طرف آمادہ کر لیں؟ تو لکھنے اور پڑھنے کے لیے آمادہ کرنے کے لیے ہمیں اس کا میچورٹی لیول دیکھنا ہوگا کہ ہاں آیا بچہ پینسل پکڑ کر سکتا ہے، آیا بچہ بول سکتا ہے، آیا بچہ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، اس ایج میں پہنچ گیا ہے کہ اس کے جسمانی عضلات جو ہیں وہ اس قابل ہو گئے ہیں. تو تب ہم اس سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بچہ جو ہے وہ تعلم کر سکتا ہے. تو تعلم کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ بالغی بھی ہے، کہ جب تک بچے میں میچورٹی نہیں آئے گی تو اس کے سیکھنے کا جو عمل ہے وہ اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہوگا. جیسے ہی اس میچورٹی کے لیے جو ہے وہ ایک تو فرد کو ماحول بھی ملنا چاہیے، دوسرا اس کی ایج بھی ہے کہ جسمانی عضلات جو ہیں وہ اس کے پختہ ہو جائیں گے تو وہ مہارت حاصل کر لے گا اور سیکھنے پر اثر انداز ہوگا. تو یہ وہ ہمارے 6 فیکٹرز تھے جن کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہے، ہمارے اپنے انڈیویجول فیکٹرز ہیں جو کہ ہماری سیکھنے پر اثر ڈالتے ہیں، اور تعلم جو ہے وہ ان کی بنیاد پر زیادہ بہتر ہو سکتا ہے اگر ہم ان چیزوں پر اور یہ ہر شخص کے جو ہیں وہ انفرادی ہیں، اس کا تعلق کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہے کہ سب میں یہی طرح کے پائے جائیں گے. ہر کسی کا ذہانت کا لیول الگ ہے، ہر کسی کی موٹیویشن الگ ہے، ہر کسی کی ایکسپیکٹیشنز الگ ہیں، ہر کسی کی پرسنالٹی الگ ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہر بندے کی جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، اس لیے ان کے انفرادی عوامل جو ہیں یہ ہم پر اثر ڈالتے ہیں ہمارے تعلم پر، اور اس سے جتنا زیادہ یہ ہمارے انفرادی عوامل اسٹرانگ ہوں گے اتنا زیادہ ہمارا جو ہے وہ تعلم کا عمل جو ہوگا وہ مضبوط ہو جائے گا.